السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وافضل المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور وان تنظف وتطیب، رواه احمد وابو داود والترمذی والصحیح۔ معزز حاضرین، محترم بزرگوں، آج سے درس حدیث کے اس سلسلے میں جن حدیث کو بیان کیا جائے گا اس کا تعلق مساجد سے، مساجد اور اس کے بعد آداب کو ان حدیث میں بیان کیا جائے گا۔ دیکھیے، مساجد یہ مسجد کی جمع ہے۔ یوں تو یہ روح زمین پوری کی پوری مسلمانوں کے لیے عبادت کی جگہ ہے اور عبادت ہو سکتی ہے، لیکن فقہا کے اصطلاح میں مساجد کہا جاتا ہے زمین کا وہ حصہ جو تملیک شخصی سے آزاد ہو، یعنی وہ ذاتی کسی کی ملکیت نہ ہو، اور عبادت کے لیے، ذکر کے لیے وہ جگہ خاص کر دی گئی ہو، یعنی ایک ایسی جگہ جو عام لوگ آ کر وہاں پر عبادت کریں، ذکر و اذکار کریں، اور وہ تملیک شخصی سے آزاد ہو۔ یہ اس روح زمین کی مساجد کا جب ذکر آتا ہے تو یہ اس روح زمین کی سب سے افضل جگہ ہے۔ اس روح زمین پر سب سے افضل جگہ یہ اللہ کا گھر ہے، جہاں آ کر اللہ کا ذکر ہے، اس کی عبادت کو انجام دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها، کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب جگہ، سب سے پسندیدہ جگہ یہ اللہ کا گھر ہے، اور سب سے مبغوض جگہ وہ ابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اور سب سے مبغوض جگہ، ناپسندیدہ جگہ یہ بازار ہے، روح زمین پر جہاں بازار ہے، کیونکہ یہ جگہ اللہ کے ذکر سے لوگوں کو دور کرتی ہے، غافل کرتی ہے۔ تو مسجد یہ سب سے افضل جگہ ہے، اور مسجد کے احکام کو اسی لیے احادیث وغیرہ میں بڑے تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ پہلی حدیث جس کی راوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف ایک حکم کو منسوب کرتی ہوئی حضرت عائشہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ محلوں میں مساجد کو بنایا جائے۔ دور کا مطلب ایک تو محلہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی جہاں مسلمانوں کے چند گھر آباد ہیں، ایسی جگہوں پر مسجد بنائی جائے، مسجد قائم کی جائے۔ یا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر گھر میں کوئی ایسی جگہ ہو جس جگہ پر لوگ اپنی عبادت کو انجام دیں۔ یعنی اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اگر آدمی کا گھر کشادہ ہو، بڑا ہو، تو وہاں پہ ایک ایسی جگہ بنائی جائے جس جگہ پر لوگ جا کر عبادت کو انجام دیں۔ ہمارے گھر عام طور سے اس سے محروم ہیں، یعنی ہمارے یہاں بڑے بڑے گھر کو لوگ بناتے ہیں اور بنواتے ہیں، لیکن اس میں اس چیز کا اہتمام نہیں کیا جاتا ہے کہ کوئی خاص جگہ ہو جہاں کر کسی کو جانا ہو تنہائی میں۔ کبھی کبھی عبادتیں بلکہ عام طور سے نوافل تنہائی میں انجام دینی چاہیے۔ آدمی تنہائی کی ضرورت ہوتی ہے دعا کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، عبادت کے لیے، تو ایسی جگہوں کا اہتمام ہونا چاہیے جس جگہ پر آدمی جا کر عبادت کو انجام دے۔ تو یا تو محلہ مراد ہے یا گھر۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وان تنظف و تطیب، اور پھر مسجد بنائی جائے تو مسجد کو اس لائق بنایا جائے کہ لوگ آ کر وہاں عبادت کو انجام دیں۔ اور اس لائق کس طرح بنائی جائے؟ مسجد کو صاف ستھرا رکھا جائے، مسجد کی صفائی ستھرائی کا خاصا اہتمام کیا جائے، اور اس کو معطل رکھا جائے، یعنی اس میں کوئی ایسی بو وغیرہ نہ ہو جو مصلیان کے لیے باعث تشویش ہو، باعث تکلیف ہو، بلکہ اچھی خوشبو ہو۔ آپ حرمین وغیرہ میں اس کا مظہر دیکھتے ہیں کہ وہاں باقاعدہ خوشبو کا اہتمام کیا جاتا ہے، یا اسی طرح لوگ آئیں مسجد میں تو خوشبو وغیرہ لگا کر آئیں۔ یہ بھی ایک مسجد کو معطر کرنے کا محدثین نے ذکر کیا کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ ایک تو یہ طریقہ ہے کہ مسجد کو معطر کیا جائے جیسے وہاں پہ کیا جاتا ہے حرمین وغیرہ میں، اور ایک طریقہ اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ آئیں جب مسجد میں تو خوشبو وغیرہ کے اہتمام کے ساتھ آئیں، تاکہ جب آپ مسجد میں آئیں تو اس سے بھی خوشبو پھیلے۔ اور یہ کوئی اسراف نہیں ہے، آدمی اپنے حیثیت کے مطابق اگر خوشبو کا استعمال کرتا ہے تو یہ کوئی اسراف نہیں، کیونکہ اللہ کے گھر میں خوشبو کا استعمال کر کے آتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ نے مسجد کو بنانے کا، اس کو صاف ستھرا رکھنے کا، اور اس کو خوشبو لگانے کا، اس کو معطر کرنے کا حکم دیا۔ اور اس حدیث سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے
کہ جہاں بھی مسلمان آباد ہوں اس جگہ پر مسجد بنانے کا اہتمام کرنا چاہیے. اور مسجد بنانا صرف ضروری نہیں بلکہ مسجد کو بنا کر مسجد کو قائم کرنا یہ بھی ضروری ہے. بعض جگہ پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ مساجد بنا دی جاتی ہے لیکن اس کے قائم کرنے کی ذمہ داری محلے کے لوگ ادا نہیں کرتے. تو ان کو یہ بھی تاکید ہونی چاہیے کہ مسجد کو بنایا جا رہا ہے اور مسجد کے بنانے کا سب سے عام مقصد یہ ہے کہ مسجد کو قائم کیا جائے، مسجد میں نمازیں قائم کی جائے، مسجد کو آباد کیا جائے. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. یہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان کی علامت ہے کہ بندہ مسجد کو آباد کرتا ہے، مسجد میں آتا جاتا رہتا ہے. تو اس حدیث میں اس بات کا ذکر کیا گیا. اور مسجد کو صاف ستھرا رکھنے کی فضیلت کیا ہے؟ آپ لوگوں نے یہ حدیث سنی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرد یا بعض روایت میں عورت کا ذکر ہے کہ جو مسجد کے صفائی ستھرائی کرتی تھی اور اس کا انتقال ہو گیا، آپ کو خبر نہیں دی گئی. تو آپ کو جب خبر لگی تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ افلا کنتم آذنتمونی، مجھے کیوں نہیں تم لوگوں نے بتلایا؟ اس کے بعد آپ نے صحابہ سے پوچھا اور صحابہ نے جب آپ کو بتلایا آپ نے اس کے قبر کے پاس جا کر اس کی نماز کو ادا کیا. تو یہ بھی اس کی فضیلت تھی کہ چونکہ وہ مسجد کے میں صفائی ستھرائی کا اہتمام کرتی تھی، صفائی ستھرائی کیا کرتی تھی، اس لیے اللہ کے رسول نے اس کے لیے خصوصی طور سے جا کر دعا کی نماز پڑھی. دوسری حدیث وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاتل اللہ الیہود اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. وزاد مسلم والنصارى ولهما من حدیث عائشة كانوا اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وفيه اولئک شرار الخلق عند اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں کو ہلاک و برباد کرے، ان لوگوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، یا ان لوگوں نے اپنی انبیاء کی قبروں پر مسجدیں بنا لی. اور صحیح مسلم کی روایت میں یہ صرف یہودیوں کا نہیں بلکہ نصرانیوں کا بھی لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت برسائے کہ ان لوگوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. کس طرح کیا؟ دوسری حدیث میں اس کی وضاحت ہے. کہتے ہیں کہ جب ان میں کا کوئی نیک آدمی مرتا تھا تو یہ لوگ اس کے قبر پر مسجد بنا لیتے تھے. اور انہی لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ لوگ بدترین مخلوق ہیں اللہ کے نزدیک. یعنی جو لوگ اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ یا انبیاء یا صلحاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں یا جن لوگوں نے بنا لیا، یہ لوگ بدترین مخلوق ہیں. دیکھیے اس حدیث میں یہود و نصارہ دونوں کا ذکر ہے. پہلا دیکھو یہود یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہود یہ ان کے بارے میں کئی ایک بات کہی جاتی ہے. پہلی تو یہ کہ یہ یعقوب علیہ السلام کے سب سے بڑے لڑکے تھے جن کی طرف نسبت ہے یہودا نام تھا، تو اسی لیے یہودی کہا جاتا ہے ان لوگوں کو. یا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو یہودی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ لوگ جب بچڑوں کی عبادت کا جو ذکر ہے قرآن میں، یہ ان لوگوں نے اس سے ہادو یعنی رجعوا و تابو، ان لوگوں نے اس سے توبہ کر لی تھی، تو اس لیے انہیں یہودی کہا گیا. اور نصارہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار ہیں ان کو کہا جاتا ہے. اور ان کو یا تو اس وجہ سے نصارہ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ لوگ ایسی بستی میں نازل ہوئے تھے جس کا نام یہ تھا، یا تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ہیں، ان کی مددگار ہیں. بہرحال تو اس حدیث میں اللہ کے رسول نے دونوں پر لعنت برسائی. تو نصرانیوں کے تو نبی تو عیسیٰ تھے، ان کا انتقال نہیں ہوا ہے، ان کو اٹھا لیا گیا تھا، تو ان کی قبریں نہیں آئی، ان کی قبریں نہیں ہے اس لیے کہ ان کو اٹھا لیا گیا تھا. لیکن اس کے باوجود ان پر لعنت برسائی گئی کیونکہ دوسری حدیث میں صلحاء کا لفظ بھی آیا ہے کہ جب انبیاء اور صلحاء مر جاتے تھے تو یہ لوگ ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے. تو یہ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے اور اسی لیے لعنت آپ نے بھیجی ہے. اور آپ نے 3 طرح سے ان کے اوپر لعنت بھیجی ہے اور آپ نے 3 طرح سے اس کام سے منع کیا. ایک تو یہ کہ پورے زندگی آپ اس کام سے ڈراتے رہے، ایک یہ کہ 5 دن جب آپ کی وفات کا باقی تھا تب بھی آپ نے یہ حدیث بیان کی اور لعنت برسائی ان کے اوپر، اور ایک یہ کہ جب آپ کا آخری وقت تھا تب بھی آپ نے اس کام سے ڈرایا اور آپ نے لعنت برسائی کہ یہ ان پر یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو کیونکہ ان لوگوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. اب اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیے اور آج امت مسلمہ کے اکثریت کا حال دیکھیے کہ مسجد بنانے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ مسجدوں کو مسجدیں بنا لی جائیں، بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ سارے کام جو مسجد میں آ کر کرنے چاہیے وہ کام آپ قبروں پر جا کے کریں. یہ مسجد ہی اللہ کا گھر ہے جہاں اللہ کے لیے عبادت کو انجام دیا جاتا ہے. آپ اس خاص عبادتوں کو اور خاص حیت کو وہاں پر جا کر اسی طرح انجام دیں جس طرح مسجد میں دیتے ہیں. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی ڈراتے رہے اور پوری زندگی آپ نے یہی کہا کہ میرے قبر کو
سجدہ گاہ نہ بنایا جائے۔ اور یہ بھی آپ سن رکھیں کہ یہ اس جرم کے سب سے بڑے مجرم روافظ ہیں۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ روافظوں کی وجہ سے یہ اس بدعت اور اس شرک کا وجود اس امت میں آیا۔ سب سے پہلے روافظوں نے قبروں پر مسجدوں کو بنانا شروع کیا اور ان کو دیکھا، پھر دوسرے لوگ جو اپنے آپ کو اہل سنہ اور اہل سنت کی طرف منسوب کرتے تھے ان لوگوں نے بھی منسوب کیا، ان لوگوں نے بھی یہ کام کرنا شروع کیا۔ ایک وقت وہ تھا جب کوئی بھی جگہ اس سے محفوظ نہیں تھی، یعنی سرزمین عرب بلکہ حرمین مکہ و مدینہ تک میں یہ سارا کام ہوتا تھا، چاہے وہ مکہ میں معلا ہو یا مدینہ میں بقی ہو، سب جگہ یہ سب کام ہوتا تھا۔ اللہ جزائے خیر دے موجودہ حکومت کو، اور سب سے پہلے شیخ محمد بن عبد الوہاب کو، جنہوں نے اس طرح کے ساری چیزوں کو ختم کیا اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام سے ڈرایا اور کہا کہ یہ کام اس امت کا نہیں بلکہ یہ شرک ہے، اور یہ اس کام میں کی شروعات جو تھی وہ یہود و نصارہ کی تھی۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ بار الہ تو ہمیں صحیح عقیدے پر پوری زندگی باقی رکھ، اور ایمان کی حالت میں ہماری موت ہو، حدیث کو پڑھنے، حدیث کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔